السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج الیکشن اسپیشل کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، ایک نیا سروے سامنے آیا ہے۔ یہ سروے گیلپ پاکستان نے کیا، 5000 لوگوں سے پورے ملک میں پوچھا گیا کہ ان کا پسندیدہ لیڈر کون ہے۔ اس کے جواب میں 53% لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے 57% نے کہا کہ عمران خان صاحب ان کے پسندیدہ لیڈر ہیں۔ 6 مہینے پہلے جب یہ سروے کیا تھا گیلپ پاکستان نے، تو اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت 60% تھی۔ میاں نواز شریف اس وقت 36% پہ تھے، جو اب 17% اضافے کے بعد 53% پہ آ گئے ہیں۔ 57% پہ عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں اور 53% پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب بھی اس سروے کے مطابق، یہ سروے 23 دسمبر سے 5 جنوری کے درمیان منعقد کیا گیا تھا، چاروں صوبوں کے لوگوں سے سوالات پوچھے گئے تھے، اور اس میں شہروں سے بھی پوچھے گئے اور دیہی علاقوں سے بھی لوگوں سے پوچھا گیا۔ اس کے علاوہ خواتین، نوجوان، مرد، بوڑھے، سب مختلف عمر کے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، ان سے یہ سوالات پوچھے گئے۔ تو جو بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب، ان کی مقبولیت میں 3% کمی ہوئی ہے، نواز شریف کی مقبولیت میں 17% اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب آج بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ 53% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سراج الحق صاحب آئے ہیں جماعت اسلامی کے، جن کو 36% نے کہا کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو پاکستان کا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ 36% پہ تھے پچھلی دفعہ، وہ 35% پہ آ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے، پنجاب میں جب پوچھا گیا کہ پنجاب میں کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے سب سے پسندیدہ لیڈر کون ہے، تو 60% نے کہا کہ میاں نواز شریف ان کے پسندیدہ لیڈر ہیں، جبکہ پنجاب میں 53% نے عمران خان صاحب کو اپنا پسندیدہ لیڈر قرار دیا۔ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری، سراج الحق اور دیگر جو لیڈر ہیں وہ آئے۔ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے، 1-2%، لیکن جو ٹرینڈ اس سروے میں واضح ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اور اس کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف، ان کی مقبولیت میں جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر بتدریج جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو پنجاب میں میاں نواز شریف سب سے آگے ہیں مقبولیت میں، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ کے پی میں عمران خان صاحب مقبولیت میں سب سے آگے ہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہیں، پھر نواز شریف ہیں، سراج الحق ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے پرویز خٹک ہیں، اسی طرح ایمل ولی ہیں۔ تو لیکن وہاں پر جو مقبولیت کا فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے عمران خان صاحب کا باقی لیڈرز کی نسبت۔ سندھ میں سب سے مقبول لیڈر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف ہیں۔ خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ 4-5 نمبر پہ جا کے آتے ہیں۔ تو ٹرینڈز جو ہیں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک منقسم قسم کا، سپلٹ قسم کا مینڈیٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو وہاں اب بھی کم و بیش جو ہے وہ یہی کیفیت ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو جو جماعت سب سے زیادہ جو ہے وہ مقبولیت رکھتی ہے وہ ابھی بھی تحریک انصاف ہے پورے ملک میں، لیکن مسلم لیگ نون کا اور تحریک انصاف کا جو فرق ہے اب وہ صرف 2% کا رہ گیا ہے، وہ فرق بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ فرق کافی زیادہ تھا، پچھلے سروے میں تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 15% آگے تھی مسلم لیگ نون سے، اب یہ فرق کم ہوتے ہوئے صرف 2% کا رہ گیا ہے۔ پنجاب میں اور زیادہ دلچسپ صورتحال ہے، پنجاب میں یہ جو فرق ہے گیلپ سروے کے مطابق وہ صرف 1% کا ہے۔ پچھلی دفعہ جب گیلپ سروے ہوا تھا الیکشن سے پہلے، پنجاب میں تو مسلم لیگ تحریک انصاف مسلم لیگ نون سے 6% آگے تھی، لیکن اس کے باوجود صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ مسلم لیگ نون کی نشستیں تحریک انصاف سے زیادہ تھیں، جبکہ قومی اسمبلی کا جو نشستوں کا فرق تھا وہ محض 2 نشستوں کا فرق تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 33% کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے پنجاب میں ایز پارٹی جو ہے اب وہ بھی آگے ہے، لیکن مسلم لیگ نون اب 32% پہ آ گئی ہے۔ اور جو ٹرینڈ ہے جو اس سارا سروے، یہ جو سارا سروے ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، اس کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف
پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ بتدریج آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے تو الیکشن کے قریب جا کے مسلم لیگ نون اگر یہی ٹرینڈ برقرار رہا تو تحریک انصاف سے کم از کم 5-6% پوائنٹ آگے ہوگی. لیکن اگر یہاں پہ بھی معاملہ رہتا ہے تو قومی اسمبلی کی 30 سے 35 نشستیں جو ہیں وہ اسی تناسب کے اوپر جو ہے وہ ایک جماعت سے نکل کے تحریک انصاف سے نکل کے مسلم لیگ نون کو جا سکتی ہیں، اس طرح مسلم لیگ نون سے نکل کے تحریک انصاف کو جا سکتی ہیں. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں سب سے مقبول سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے 44% کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 19% کے ساتھ تحریک انصاف ہے، جس میں زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں تحریک انصاف اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد دوسری مقبول سیاسی جماعت ہے، جہاں پورے کراچی میں جو ہے وہ والی کیفیت نہیں ہے جو 2018 میں تھی، لیکن بہرحال تحریک انصاف کا ووٹ بینک ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر مسلم لیگ نون ہے، اور جو ایم کے ایم ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ایم کے ایم محدود ہے کراچی تک، تو 4% پورے سندھ وائز جو ہے 4% ہے، کراچی میں زیادہ ہے. تو بہت قریبی مقابلہ کراچی کے حلقوں میں ہونے کی توقع کی جا رہی ہے ان نتائج کے مطابق. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہے. اس پاپولیرٹی کا یہ جو سروے بتا رہا ہے ہمیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں بہت آگے ہے باقی سیاسی جماعتوں سے. کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے ان کو. اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی میں تحریک انصاف بہت آگے ہے. اس سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 45% جو ہے وہ جو سروے جن سے کیا گیا، شہریوں سے جب پوچھا گیا مرد و خواتین سے، تو انہوں نے کہا کہ 45% نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. جبکہ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، جس کو 17% لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے. 9% کو مسلم لیگ 9% نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی 7% کے ساتھ جو ہیں وہ بتدریج تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہیں، جبکہ چوتھے اور پانچویں نمبر پہ ہیں. جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے پرویز خٹک صاحب کی 2% لوگوں نے کہا، کیونکہ وہ محدود ہے چند حلقوں میں، وہ پورے کے پی کی جماعت نہیں ہے. وہ نشیرہ میں ہے، منصیرہ کے ایک آدھ حلقے میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، اس طرح وہ چند مخصوص حلقوں میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے اس کا جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہے، لیکن اس کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آ رہا اس سروے کے نتائج کے مطابق. تحریک اگر پاکستان مسلم لیگ نون، اے این پی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اکٹھی ہو جائیں اور مل کے الیکشن لڑیں تو وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہیں تحریک انصاف کو. اگر یہ الگ الگ لڑیں گی تو کے پی میں تحریک انصاف ان سے کافی آگے نظر آ رہی ہے، اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ اگر واضح اکثریت نہیں تو تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت کے طور پہ خیبر پختونخوا میں ابھر سکتی ہے. بلوچستان میں وہی سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، کچھ سیٹیں نون لیگ کو ملیں گی، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملیں گی، کچھ نیشنل پارٹی، کچھ جمعیت علماء اسلام. جس طرح ہوتا ہے بلوچستان میں ایک ہاچ پاچ حکومت بنتی ہے ہمیشہ، وہی بنے گی اس دفعہ بھی. تو یہ جو سروے ہے، اگر آج یہ سروے کی یہ جو سروے ہے اگر آج الیکشن ہو تو یہ سیاسی رجحانات جو ہیں وہ اس سروے کے نتیجے میں سامنے آ سکتے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف کے لیے مشکل صورتحال ہے، خاص طور پہ دیہی حلقوں میں. اگر ہم تقابلی جائزہ لیں پنجاب کے مختلف ریجنز کا تو ساؤتھ پنجاب میں مسلم لیگ نون تحریک انصاف سے آگے ہے. اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ اس دفعہ تحریک انصاف کی نسبت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے زیادہ نشستیں جیتے گی. اور اسی لیے مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹس دیے ہیں اس میں الیکٹیبلز کو اور مضبوط امیدواروں کا خیال رکھا ہے، اصولوں کا یا وفاداری کو اتنا کنسیڈر نہیں کیا جتنا مسلم لیگ نون نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اس امیدوار کو ٹکٹ دی جائے جو حلقہ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کم از کم 8 لوگ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آئے تھے، ان کو ایڈجسٹ کیا ہے. اسی طرح دوسرے الیکٹیبلز جو ہیں ان کو بھی پارٹی ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنے لوگ جو ان کے جیتے ہوئے تھے یا بہت کلوز مارجن سے پچھلی دفعہ ہارے تھے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا. سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف سے آگے ہے. فرق بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون آگے نظر آ رہی ہے تحریک انصاف سے. اور خاص طور پہ شہروں میں جو پاپولر ووٹ ہے اس میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون سے شہروں میں آگے نظر آتی ہے، لیکن شہری حلقے بہت زیادہ نہیں ہیں. زیادہ حلقے جو ہیں وہ دیہی حلقے ہیں پنجاب میں بھی. اس کے علاوہ نارتھ پنجاب میں
البتہ ابھی تک پاپولر ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون سے زیادہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو روایتی ووٹ بینک ہے اس کے حوالے سے تحریک انصاف سے مضبوط نظر آتی ہے۔ تو بہت سخت مقابلہ ہوگا نارتھ پنجاب میں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں آگے ہے۔ تو اوورآل جو پکچر بنتی نظر آتی ہے سروے کی روشنی میں صوبہ پنجاب کی، جس کی سب سے زیادہ یعنی 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہوگی، تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی جو ترتیب ہے وہ بنتی نظر آتی ہے۔ کے پی میں البتہ تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں جیتتی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بڑے معاملات نہ ہوئے، کوئی بڑے ایونٹس نہ ہوئے یا کوئی بڑا معاملہ نہ ہوا تو تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرے۔ بھی ہو سکتا ہے اس کو سادہ اکثریت نہ ملے، وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آئے اور پھر اس کو باقی جماعتوں کے ساتھ، جماعت اسلامی یا باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ بنانی پڑے، یا دوسری جماعتیں مل کے وہ حکومت بنا لیں اور تحریک انصاف ایک بڑی مضبوط اپوزیشن کے طور پہ سامنے ہے۔ یہ تو جب نتائج سامنے آئیں گے تو فیصلہ ہوگا، لیکن ٹرینڈ واضح جو ہے اس سروے کے نتیجے میں وہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ سندھ میں البتہ پاکستان پیپلز پارٹی آرام سے حکومت بنانے کی اس وقت بھی پوزیشن میں ہے۔ تمام تر بڑک بازیوں اور دعووں کے باوجود جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ ابھی تک کوئی بڑا چیلنج جو ہے پوز نہیں کر پایا ہے پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ میں، اور پیپلز پارٹی کراچی میں بھی ماضی کی نسبت اس دفعہ زیادہ سیٹیں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان میں البتہ بہت سخت مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان، جبکہ اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی میدان میں جو ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہوگا کہ پہلے نمبر پہ کون سی جماعت آتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ کون سی جماعت آتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی اپنی اپنی سیٹیں جو ہیں جہاں جہاں ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں وہاں سے وہ جو اپنی سیٹیں ہیں وہ وہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ اگر اس سروے کی بنیاد پہ اگر صورتحال کا اوورآل جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرے گی ان الیکشنز کے نتیجے میں، جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ مسلم لیگ نون برقرار رکھتی ہے، اور ابھی یہ ساری کچھ اس وقت ہے جب مسلم لیگ نون نے اپنی کیمپین شروع نہیں کی ہے۔ تحریک انصاف کو دوسری طرف بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ آج ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کیا تھا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اس کی اس وقت سماعت جاری ہے، جو کہ لائیو سماعت ہے، اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں سپریم کورٹ میں، وہ دلائل دے رہے ہیں، جبکہ علی ظفر صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے وکیل اور اہم رہنما سینیٹر بھی ہیں، وہ اور رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے مخدوم علی خان صاحب کو، جو پاکستان کے بڑے مشہور اور نامور وکیل ہیں، ان کو اپنا وکیل کیا ہے اور وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کیا کرتی ہے، آج ہی فیصلہ کرتی ہے یا اس کیس کو کل کے لیے ملتوی کرتی ہے۔ یہ بھی تھوڑی دیر تک اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں اس کے اندر کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب الیکشن سے باہر ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے، اب لارجر بینچ سنے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اس طرح چودھری پرویز الہی اور ان کی پوری فیملی الیکشن سے باہر ہے، اسی طرح شاہ محمود قریشی پنجاب سے الیکشن سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی مشکلات اپنی جگہ ہے، اور ابھی تک ٹکٹس کا بھی فیصلے تحریک انصاف نہیں کر پا رہی ہے۔ ہر حلقے میں 2 3 امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اب ٹکٹس جاری کر دی ہیں، اور 17 جنوری سے مسلم لیگ نون بھرپور کیمپین جو ہے وہ شروع کر دے گی۔ تحریک انصاف البتہ شہروں میں مسلم لیگ نون کو بہت ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیا شہروں کے اوپر کانسنٹریٹ کرتی ہے؟ کیا جو اس کے مسلم لیگ نون کے اسٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے ہیں، جن کو پچھلی دفعہ ڈینٹ ڈالا تھا جس میں تحریک انصاف نے، کیا وہ مسلم لیگ نون واپس لینے میں کامیاب ہوگی، یا تحریک انصاف اپنے حلقے جو ہیں وہ اربن سینٹر کے جو حلقے ہیں، راولپنڈی شہر کے، ملتان کے، فیصل آباد کے، لاہور کے، ان کو برقرار رکھتی ہے، ان کو بچا پاتی ہے یا واپس لے پاتی ہے، تحریک انصاف ان کو بچا پاتی ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔